الله أكبر. انسانی تاریخ پر نظر ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ ابتدا سے ہی انسان فطری طور پر خوف، بے بسی اور نامعلوم قوتوں کے ڈر کے زیر اثر رہا ہے۔ بجلی کی کڑک، طوفان کی گرج، بیماریوں کا اچانک حملہ اور موت کی پراسراریت، یہ سب چیزیں انسانوں کے لیے ایسی تھیں جس کی کوئی واضح سمجھ اس کے پاس نہ تھی۔ اس خوف اور بے چینی کی وجہ سے اس کے ذہن میں عجیب و غریب تصورات نے جنم لیا۔ آہستہ آہستہ انسان نے مختلف جھوٹے معبود اور شیطانی طاقتوں کی پرستش شروع کر دی، جنہیں وہ اپنی مشکلات کا حل اور اپنی تقدیر کا مالک سمجھنے لگا۔ تاریخ میں ایسی کئی مثالیں ملتی ہیں جہاں لوگوں نے اپنے خود ساختہ خداؤں اور دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے انتہائی سنگین اور غیر انسانی اعمال تک انجام دیے۔ انہی جھوٹے معبودوں اور شیطانی دیوتاؤں میں ایک نام بال کا ہے، جسے بائل یا بلزبوب کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ بال دیوتا کے متعلق دنیا کو تب پتہ چلا جب سال 1928 میں شام کے قدیم شہر راش شامرا میں، جسے قدیم زمانے میں اگرت بھی کہا جاتا تھا، وہاں کھدائی کے دوران آرکیولوجسٹ کو مٹی کی کئی تختیاں ملی۔ ان تختیوں پر ایک لمبی داستان لکھی تھی، جس کے مطابق جب شیطان کو مردود قرار دے کر زمین پر اتارا گیا تھا، تب آسمان سے شیاطین کی ایک جماعت اتری جو دنیا میں شر کی بادشاہت قائم کرنا چاہتے تھے۔ ان کے بادشاہ کا نام ایل تھا۔ ایل کی 2 اولادیں تھیں، بال اور اناد۔ یہ دونوں ہمیشہ ساتھ جنگیں لڑا کرتے۔ بال بارش، بجلی، طوفان اور زرخیزی کا دیوتا تھا، وہیں اناد جنگ کی دیوی تھی۔ ان تختیوں پر لکھی کہانی کے مطابق طوفان نوح سے پہلے بال نے اپنی طاقت کو منوانے کے لیے سمندری دیوتا یام سے جنگ کی، جس میں یام کو شکست ہوئی، اور اس کے بعد بال نے ایک عظیم محل تعمیر کروایا جو اس کی شان و شوکت کی علامت تھی۔ طوفان سے قبل بال کئی مخلوق اور جنات سے جنگ کرتا ہے اور کئی بار مر کر دوبارہ زندہ ہوتا ہے۔ وہ جب زندہ ہوتا ہے، بارش اور زرخیزی واپس آتی ہے اور زمین پھر سے سرسبز ہو جاتی ہے۔ بال محض ایک واحد تصور نہیں، بلکہ مختلف تہذیبوں، مذاہب، خطوں اور لوک کہانیوں میں یہ مختلف انداز میں سامنے آتا ہے۔ دنیا کے تقریباً ہر پیگن ریلیجن یعنی بت پرست مذاہب کے اندر بال کسی نہ کسی شکل میں موجود تھا۔ اینسنٹ گریک تہذیب میں اس کی کچھ جھلک زیوس کی شکل میں نظر آتی ہے، جو آسمان، بجلی اور گرج کا دیوتا تھا۔ مصری تہذیب میں را دیوتا کو سورج کا دیوتا مانا گیا ہے، جبکہ اوسیرس کو زرخیزی اور زندگی و موت کے نظام سے جوڑا جاتا ہے۔ اسی طرح نورس مائتھولوجی میں تھور اور ہندو مت میں اندر دیوتا بال سے مشترک نظر آتے ہیں، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بال نامی یہ شیطان ہر علاقے اور ہر قوم کے پاس گیا تھا اور انہیں گمراہ کر کے اپنی پرستش میں لگا دیا، جسے مختلف دور میں مختلف نام سے اور مختلف شکل و صورت سے پہچانا گیا۔ لہذا لوک کہانیوں اور بائبل کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ بال کوئی افسانوی بت نہیں تھا، بلکہ یہ مخلوق سچ میں وجود رکھتا تھا، جو لالچ اور زناکاری کی گناہوں کا نمائندہ ہے۔ اس کے پاس شیطانوں کا ایک لشکر ہے جو اس کے مددگار ہیں اور اس کے حکم پر کام کرتے ہیں۔ بال نے کنانی، فونیکی اور قوم نوح کو بھی گمراہ کیا تھا۔ سیمیٹک کہانیوں کے مطابق بال نے سب سے پہلے خود کو ایک بیل کے طور پر پیش کیا، جس کے بت کنان کے ہر مندر میں رکھے ہوتے تھے۔
بال کے مندروں میں کھلے عام زناکاری ہوا کرتی اور اس عمل کو مذہبی رسم کے طور پر کیا جاتا۔ بعد کے زمانے میں بال مختلف قسم کے شکلوں میں نمودار ہوتا رہا، جس میں ایک بکرا، مکھی اور دوسرے عجیب و غریب قسم کے انسان نما جانور شامل ہیں۔ بال پرستی میں سب سے خوفناک اور انسانیت سوز رسم بچوں کی قربانی تھی۔ کنانی لوگ اپنے گھر پیدا ہونے والے پہلے بچے کو بال کے نام پر قربان کر دیا کرتے۔ کنانیوں نے بال کا ایک عظیم بت یوں بنوایا تھا کہ اس کے پیٹ کے اندر خالی جگہ ہوتی تھی جس میں آگ بھڑکائی جاتی، اور پھر بچے کو اس بت کے پیٹ میں جیسے ہی رکھے جاتے وہ فوراً دھواں بن جاتا اور وہ دھواں اس بت کے ناک سے نکلتا۔ اس دوران وہاں جمع لوگ ڈھول باجے بجایا کرتے اور خوب شور مچاتے تاکہ بچوں کی چیخوں کی آوازیں دب جائیں۔ قربانی کا یہ رسم ہر سال موسم سرما کے ابتدا میں کیا جاتا، اور اگر کوئی حاملہ عورت بچے کو جنم دینے کے قریب ہوتی تو بچے کے پیدا ہونے سے پہلے ہی عورتوں کے پیٹ کو چیر کر ماں کے پیٹ سے بچوں کو نکال دیا جاتا اور انہیں بال کے آگے ذبح کیا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ اپنی اولاد حضرت اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کریں، اور حضرت ابراہیم اسماعیل کو قربان کرنے لگے، تو اللہ نے حضرت اسماعیل کی جگہ دمبے کو بھیجا اور حضرت اسماعیل کو بخش دیا، کیونکہ خداوند خدا اس وقت یہ بتا رہے تھے کہ اللہ کو انسانوں کی قربانی نہیں چاہیے۔ انسانوں کا خون بہانا اور جان لینا جھوٹے باطل خداؤں کا کام ہے، جبکہ سچا خدا زندگی بچاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں تاریخ میں پہلی دفعہ پورا شام و کنان بال پرستی سے پاک ہو گیا تھا اور لوگ وحدانیت کی طرف لوٹ آئے۔ سلیمان علیہ السلام سے منسوب ایک قدیم کتاب ٹیسٹمنٹ آف سولومن کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت سلیمان نے جس طاقتور جن کو اپنے تابع کیا تھا وہ بال زبوب ہی تھا، اور اس نے ہی اپنے باقی ساتھیوں کو حضرت سلیمان کے دربار میں لایا۔ لیکن جیسے ہی حضرت سلیمان کی وفات ہوئی تو پھر سے بال نے فتنہ و فساد مچانا شروع کر دیا، اور ریاست اسرائیل میں اس بال دیوتا کی پوجا شروع ہو گئی۔ ان دنوں ریاست اسرائیل اپنے عروج پر تھا۔ بنی اسرائیل انتہائی طاقتور اور دولت مند تھے۔ ان دنوں لبنان کی شہزادی جس کا نام ایزابل تھا، اس کی خوبصورتی کے چرچے ہر طرف عام تھے، لہذا اسرائیل کا بادشاہ جس کا نام اخی اب تھا، اس نے ایزابل سے شادی کر لی اور اسے اسرائیل لے آیا۔ لبنان اور شام میں لوگ بال کی پوجا کیا کرتے تھے، اور ایزابل بھی بال کی پجارن تھی۔ اپنی ملکہ ایزابل کے کہنے پر بادشاہ اخی اب نے بھی بال کی پوجا شروع کر دی، اور اس نے سامریہ میں بال کا ایک بہت بڑا اور عالیشان مندر تعمیر کروایا۔ رعایا بھی بال دیوتا کی پوجا کرنے لگی۔ اس طرح سامریہ شہر کا نام بالبک یعنی بال کا شہر پڑ گیا۔ پورے ریاست میں بال پرستی عام ہونے لگی اور جگہ جگہ بال کے مندر بننے لگے۔ اس کے نام پر قربانیاں دی جانے لگی، اور یوں یہودی قوم موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے منحرف ہو گئے۔ چنانچہ اللہ نے ان کی طرف حضرت الیاس علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ حضرت الیاس جلاد شہر کے رہنے والے تھے۔ بائبل میں آپ کو ایلیا کہا گیا ہے۔ آپ اللہ کے حکم سے بادشاہ اخی اب کے دربار میں تشریف لے گئے اور اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اخی اب اور ملکہ ایزابل نے آپ کی ایک نہ سنی اور الیاس علیہ السلام کو دھمکایا کہ وہ یہاں سے چلے جائیں۔ اللہ کی قدرت سے سامریہ میں زبردست قحط سالی آئی۔ لوگ بارش کے ایک ایک بوند کے لیے ترسنے لگے۔ بال کے نام پر خوب قربانیاں اور چڑھاوے چڑھائے گئے، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ حضرت الیاس علیہ السلام بال کے پجاریوں کے پاس آئے اور انہیں چیلنج کیا کہ تم اپنے دیوتا بال کے نام کی قربانی پیش کرو اور میں اللہ کے نام کی قربانی دوں گا۔ جس کی قربانی قبول ہو گئی اس کے معبود سے بارش کے لیے دعا کی جائے گی۔
اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ قربانی کا جانور ذبح کر کے ایک میدان میں چھوڑ دیا جاتا، اور قربانی قبول ہونے کی علامت یہ ہوتی کہ آسمان سے ایک آگ اترتی اور قربانی کے جانور کو جلا دیتی۔ لہذا اخی اب اور بال کے پجاریوں نے الیاس علیہ السلام کے چیلنج کو قبول کر لیا۔ اب کوہ کرمل پر بال کے 800 پجاری جمع ہوئے اور اسرائیلیوں کی بھیڑ جمع ہوئی۔ بال پرستوں نے اپنی قربانی اونچے مقام پر رکھا اور دوسری طرف الیاس علیہ السلام نے اپنا ذبیحہ پیش کیا۔ فوراً آسمان سے ایک آگ اتری اور حضرت الیاس کی قربانی کو جلا کر بھسم کر دیا، جبکہ بال پرستوں کی قربانی دھری کی دھری رہ گئی۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کے اوپر لرزہ طاری ہو گئی۔ الیاس علیہ السلام نے اللہ کے حضور بارش کی دعا کی، دعا قبول ہوئی اور خوب بارش برسا اور کھیت کھلیان سیراب ہو گئے، جسے دیکھ کر بے شمار یہودیوں نے بال پرستی سے توبہ کر لی اور اللہ پر ایمان لے آئے۔ ادھر ملکہ ایزابل حضرت الیاس کی جان کی دشمن بن گئی۔ آخر کار حضرت الیاس کی بددعا سے اخی اب اور ملکہ ایزابل ہلاک ہو گئے اور اللہ نے اپنے نبی کو اس دنیا سے اٹھا لیا۔ اس کے بعد بھی کنان اور شمالی عراق کے علاقوں میں سینکڑوں سالوں تک بال کی پرستش ہوتی رہی، اور اب بنی اسرائیل کے بعد بنی اسماعیل بھی اس کی پوجا میں ملوث ہو گئے۔ عرب کے جزیرے میں اسماعیل علیہ السلام کے بعد سے اللہ کی واحد ذات کی عبادت کی جا رہی تھی۔ روایات کے مطابق وہاں کے ایک نامور قبیلہ بنو خزا کے سردار عمرو بن لوہی ایک بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ لوگوں کے مشورے پر اس نے اپنی بیماری کے علاج کے لیے شام کا سفر کیا۔ عمرو جب شام پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہاں کنانی لوگ بال دیوتا کی پرستش کر رہے تھے اور اس کے آگے قربانیاں اور نذر پیش کر رہے تھے۔ جب عمرو نے وہاں کے لوگوں سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ بت ہمیں بارش دلاتا ہے، مصیبتوں سے بچاتا ہے اور ہماری منتیں پوری کرتا ہے۔ چنانچہ عمرو بن لہی نے بال کا ایک بت اپنے ساتھ مکہ لے آیا اور اہل مکہ کو بتایا کہ یہ بت خدا سے بڑا قریب ہے، اس لیے یہ کنانیوں کو نوازتا ہے، لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اسے کعبہ کے پاس رکھ دیں اور اس کے وسیلے سے اللہ سے دعا کریں۔ اس طرح بال کے بت کو وہاں نصب کر دیا گیا اور عربوں نے اسے ہبل کا نام دیا۔ تاریخی کتابوں میں درج ہے کہ بعد میں ہبل کے اس بت کے اندر ایک جن داخل ہو گیا تھا جو لوگوں سے باتیں کرتا تھا، اور اس طرح لوگ اس کی پوجا کرنے لگے اور اس کے آگے نذر و نیاز اور قربانیاں پیش کرنے لگے۔ ممکن ہے کہ وہ جن کوئی اور نہیں بلکہ بلزبوب ہی ہو۔ 5ویں صدی میں جب مکہ میں قریش کی سرداری آئی تو جناب عبد المطلب نے یہ منت مانی کہ اگر خداوند نے مجھے 10 اولادیں دی تو میں ایک اولاد ہبل کے نام پر قربان کر دوں گا۔ اللہ کی قدرت سے آپ کے 10 اولاد ہو گئے، اور عہد پورا کرنے کے لیے جب عبد المطلب نے قرہ نکالا تو ہر دفعہ حضرت عبداللہ کا نام آیا، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد تھے۔ یعنی بال یہ نہیں چاہتا تھا کہ حضرت عبداللہ زندہ رہیں، کیونکہ وہ یہ جان چکا تھا کہ آخری نبی کی پیدائش ان سے ہی ہونی ہے۔ بہرحال حضرت عبداللہ کی جگہ 100 اونٹ قربان کیے گئے، اور اس طرح حضرت عبداللہ اس قربانی سے محفوظ رہے۔ سالوں بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور ہبل کا وہ بت منہ کے بل گر پڑا۔ پھر اسلام کی آمد کے بعد فتح مکہ کے دن پوری طرح سے بال اور اس کے پرستش کرنے والوں سے عرب کی زمین کو پاک کر دیا گیا، اور ہبل اور اس جیسے تمام چھوٹے معبودوں کو توڑ دیا گیا۔ بعد میں خلفائے راشدین خصوصاً حضرت عمر بن خطاب کے دور اقتدار میں جب اسلامی فتوحات شام، عراق اور دیگر علاقوں تک پھیلی تو وہاں موجود قدیم شیطانی مذاہب اور بال پرستی کے مراکز بھی ختم ہونے لگے۔ حضرت عمر بن خطاب نے
بتوں کے آگے بچوں اور انسانی جان کی قربانی کو غیر قانونی اور سنگین جرم قرار دے کر ان پر پابندی عائد کر دی۔ لوگوں کو توحید کا پیغام دیا گیا اور خلفائے بنو امیہ اور عباسیہ کے دور میں نہ صرف عرب بلکہ فارس اور کنان کے اکثر علاقوں سے بال پرستی کا تقریباً پوری طرح سے نام و نشان مٹ گیا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ یورپی علاقوں میں بال پرستی ایک شیطانی مذہب میں تبدیل ہو گیا۔ 16ویں صدی میں بھی ہونے والے شیطان کے پوجا کے حوالے سے بے شمار انوکھی کہانیاں لکھی گئی ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ عہد وسطیٰ کے یورپ میں بال پرستی کے گھنونے رسومات ادا کی جاتی تھی، اور بعد کے زمانے میں بھی یہ سلسلہ جاری رہا۔ اس دور میں چرچ کے پادری بال کے پجاری بن جاتے تھے، لہذا بے شمار پوپ اور کارڈینل کو موت کی سزا دی گئی، جو بچوں کو اغوا کر کے بال کے آگے بلی دیا کرتے تھے۔ آج دنیا کی سب سے بڑی خفیہ تنظیموں میں سے ایک، جس کا نام بوہیمین کلب ہے، بال کی پرستش کرتے ہیں۔ اس میں دنیا کے مشہور اور نامور لوگ شامل ہیں۔ یہ لوگ ہر سال جنگل میں 40 فٹ بڑے مجسمے کے سامنے جمع ہوتے ہیں، جو کہ بال کا ہی ایک روپ ہے اور ایک الو کی شکل میں بنایا گیا ہے۔ یہ لوگ اس مجسمے کے سامنے 7 دن تک اپنے شیطانی رسومات ادا کرتے ہیں۔ غور کریں تو پچھلے 50-100 سالوں میں بال کے کردار کو انتہائی کھلے عام پروموٹ کیا گیا۔ 1966 میں اینٹن لیوی نامی ایک سیٹنسٹ نے چرچ آف سیٹن کی تعمیر کی۔ اس نے شیطانی بائبل کو بھی تحریر کیا، جس کے فرنٹ پیج پر بال کا سمبل بنایا گیا تھا۔ اس کے بعد دنیا کے کئی علاقوں میں سیٹنک چرچ بننا شروع ہو گئے۔ آج دنیا کے بڑے بڑے لائف شو اسٹیج پر بال کو دکھایا جا رہا ہے۔ 2022 کامن ویلتھ کی افتتاحی تقریب بھی انتہائی عجیب رسومات سے شروع ہوئی، جس میں بال کو دکھایا گیا اور کھلے عام تاریخ کے ان گھنونے رسومات کی یاد دہانی کی گئی۔ بال دیوتا کے پجاریوں نے بعد میں ایلومیناٹی اور فری میشنز جیسے شیطانی تنظیموں کو جنم دیا، جن کا مقصد ہی بڑے بڑے صنعت کاروں اور مشہور شخصیات کو بال پرستی میں ملوث کرنا ہے اور شیطان کی حکومت اس دنیا میں قائم کرنا ہے، جس میں ہالی ووڈ اور فلم انڈسٹری کے بڑے بڑے ستارے اور نامور شخصیات شامل ہیں، جو کسی نہ کسی طرح سے بال کو پروموٹ کرتے ہیں۔ بال پرستی صرف ایک تاریخی واقعہ یا مذہب نہیں، بلکہ یہ ابلیس کے سب سے بڑے چالوں میں سے ایک چال تھا۔ دنیا کے تمام تر بڑے مذاہب اور تہذیبوں کی گمراہی کا سبب یہی بال نامی مخلوق تھا، جو ہر دور میں مختلف شکل اور الگ الگ نام کے ساتھ سامنے آتا رہا۔ یقیناً انسان جب اپنے رب کو بھول جاتا ہے تو وہ کسی نہ کسی باطل طاقت کے سامنے جھک جاتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے شرک جنم لیتی ہے۔ اسلام بال پرستی، زناکاری اور ہیومن سیکریفائس کو جڑ سے ختم کرتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو یہ شعور دیا کہ اصل طاقت صرف اللہ کے پاس ہے اور باقی سب اس کے محتاج ہیں۔ لا الہ الا اللہ دراصل انہی باطل معبودوں اور مذاہب کے خلاف اعلان جنگ ہے۔